پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں سے زمین تک کی وسعت کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ ہر انسان دن کا آغاز کرتا ہے تو کچھ اعمال کے عوض اپنا سودا کرتا ہے، پھر یا تو خود کو آزاد کرنے والا ہوتا ہے یا خود کو تباہ کرنے والا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 534۔ ابو عوانہ نے سماک بن حرب سے، انہوں نے مصعب بن سعد سے ایک روایت کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ابن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی عیادت کے لیے گئے، وہ بیمار تھے۔ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابن عمر، کیا میرے لیے اللہ سے دعا کریں گے؟ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پاکیزگی کے بغیر قبول نہیں ہوتی اور صدقہ ناجائز طریقے سے حاصل کیے ہوئے مال سے قبول نہیں ہوتا، اور آپ بصرہ کے حاکم رہ چکے ہیں، مبادا آپ کے پاس کوئی ایسا مال آ گیا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 535۔ شعبہ، زائدہ اور اسرائیل سب نے سماک بن حرب سے اسی اسناد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 536۔ وہب بن منبہ کے بھائی حمام بن منبہ سے روایت ہے، کہا، یہ وہ حدیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سنائی۔ پھر انہوں نے کچھ حدیث کا تذکرہ کیا، ان میں سے یہ بھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی بے وضو ہو جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وضو کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 537۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ عطا بن یزید نے انہیں خبر دی کہ حمران نے، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہے، انہیں بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کیا تو دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک جھاڑی، پھر 3 بار چہرہ دھویا، پھر 3 بار دایاں بازو کوہنی تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر 3 بار اپنا دایاں پاؤں ٹخنوں تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں پاؤں دھویا، پھر کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے اسی طرح وضو کیا جس طرح میں نے اب کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اٹھ کر 2 رکعتیں ادا کی، ان دونوں کے دوران میں اپنے آپ سے باتیں نہ کی، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابن شہاب نے کہا، ہمارے علماء یعنی تابعین کہا کرتے تھے کہ یہ کامل ترین وضو ہے جو کوئی انسان نماز کے لیے کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 538۔ یعقوب کے والد ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب سے باقی ماندہ سند کے ساتھ حمران سے روایت کی کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے پانی کا برتن منگوایا، پھر اپنے ہاتھوں پر 3 بار پانی انڈیلا اور ان کو دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا اور کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک جھاڑی، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا اور 3 بار اپنے دونوں بازو کوہنیوں تک دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، پھر اپنے دونوں پاؤں 3 بار دھوئے، پھر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر 2 رکعتیں پڑھیں جن میں وہ اپنے آپ سے باتیں نہ کر رہا تھا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 539۔ جریر نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد یعنی عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حمران سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ مسجد کے آنگن میں تھے اور عصر کے وقت ان کے پاس مؤذن آیا تو انہوں نے وضو کے لیے پانی منگوایا، وضو کیا، پھر فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں،
اگر کتاب اللہ کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جو مسلمان وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر نماز پڑھے تو اس کے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس نماز اور اگلی نماز کے درمیان ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 540۔ ہشام سے جریر کے بجائے ابو اسامہ، وکیع اور سفیان کی سندوں سے بھی یہ روایت بیان کی گئی۔ ان میں ابو اسامہ کی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں: اچھی طرح وضو کرے اور فرض نماز ادا کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 541۔ ابن شہاب نے کہا لیکن عروہ عمران کی جانب سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا پھر جب عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کر لیا تو فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں ایک حدیث ضرور سناؤں گا، اللہ کی قسم اگر کتاب اللہ کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں وہ حدیث نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جو آدمی وضو کرے اور وہ اچھی طرح وضو کرے پھر نماز پڑھے تو اس کے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس نماز اور اگلی نماز کے درمیان ہوں گے۔ عروہ نے کہا وہ آیت جس کی طرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا، بلا شبہ وہ لوگ جو ان کھلی نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جو ہم نے اتاری یہاں سے لے کر اللہ عنون تک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 542۔ اسحاق بن سعید بن عامر بن سعید بن عاص نے اپنے والد سعید بن عامر سے اور انہوں نے اپنے والد عمر بن سعید سے روایت کی، انہوں نے کہا میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، انہوں نے وضو کا پانی منگایا اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کوئی مسلمان نہیں جس کی فرض نماز کا وقت ہو جائے پھر وہ اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح خشوع سے اسے ادا کرے اور احسن انداز سے رکوع کرے، مگر وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگی جب تک وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، اور یہ بات ہمیشہ کے لیے کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 543۔ قتیبہ بن سعید اور احمد بن عبدہ زبیج نے کہا ہمیں عبدالعزیز دراوردی نے زید بن اسلم سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام عمران سے روایت کی، انہوں نے کہا میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس وضو کا پانی لایا تو انہوں نے وضو کیا، پھر کہا کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں جن کی حقیقت میں نہیں جانتا، مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر فرمایا جس نے اس طریقے سے وضو کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے اور اس کی نماز اور مسجد کی طرف جانا زائد ثواب کا باعث ہوگا۔ ابن عبدہ کی روایت میں ہے میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے وضو کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 544۔ قتیبہ بن سعید، ابو بکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب نے کہا اس حدیث کے الفاظ قتیبہ اور ابو بکر کے ہیں، ہمیں وکیع نے سفیان کے حوالے سے ابو نضر سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو انس سے روایت کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے المقاعد کے پاس وضو کیا، کہنے لگے کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے نہ دکھاؤں؟ پھر ہر عضو کو 3 بار دھویا۔ قتیبہ نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا۔ سفیان نے کہا ابو نضر نے ابو انس سے روایت بیان کرتے ہوئے کہا یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کئی لوگ موجود تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 545۔ مسعر نے ابو صخرہ جامع بن شداد سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حمران بن ابان سے سنا، انہوں نے کہا میں عثمان رضی اللہ عنہ کے غسل اور وضو کے لیے پانی رکھا کرتا تھا، اور کوئی دن ایسا نہ آتا کہ وہ تھوڑا سا پانی اپنے اوپر نہ بہا لیتے، یعنی ہلکا سا غسل نہ کر لیتے۔ ایک دن عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز سے، مسعر کا قول ہے میرا خیال ہے کہ عصر کی نماز مراد ہے، سلام پھیرنے کے بعد ہم سے گفتگو فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ ایک بات تم سے کہہ دوں یا خاموش رہوں۔ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول اگر بھلائی کی بات ہے تو ہمیں بتا دیجئے، اگر کچھ اور ہے
تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور جو وضو اللہ نے اس کے لیے فرض قرار دیا ہے اس کو مکمل طریقے سے کرتا ہے، پھر یہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے، تو یقیناً یہ نمازیں ان گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی جو ان نمازوں کے درمیان کے اوقات میں سرزد ہوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 546۔ عبید اللہ بن معاذ نے اپنے والد سے اور محمد بن مثنى اور ابن بشار نے محمد بن جعفر غندر سے روایت کی، ان دونوں یعنی معاذ اور ابن جعفر نے کہا، ہمیں شعبہ نے جامع ابن شداد سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، میں نے حمران بن ابان سے سنا، وہ بشر کے دور عمارت میں اس مسجد میں ابو بردہ رضی اللہ عنہ کو بتا رہے تھے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس طرح وضو کو مکمل کیا جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے تو اس کی فرض نمازیں ان گناہوں کے لیے کفارہ ہوں گی جو ان کے درمیان سرزد ہوئے۔ یہ ابن معاذ کی روایت ہے۔ غندر کی حدیث میں بشر کے دور حکومت اور فرض نمازوں کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 547۔ مخرمہ کے والد بکیر بن عبداللہ نے حمران مولا عثمان سے روایت کی کہ ایک دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بہت اچھی طرح وضو کیا، پھر کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے بہت اچھی طرح وضو کیا، پھر فرمایا، جس نے اس طرح وضو کیا پھر مسجد کی طرف نکلا، نماز ہی نے اسے جانے کے لیے کھڑا کیا تو اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 548۔ معاذ بن عبد الرحمن نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے مولا حمران سے اور انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے نماز کے لیے وضو کیا اور وضو کی تکمیل کی، پھر فرض نماز کے لیے چل کر گیا اور لوگوں کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ نماز ادا کی یا مسجد میں نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 549۔ علا نے اپنے والد عبد الرحمن بن یعقوب سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور ہر جمعہ دوسرے جمعے تک درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ یعنی ان کو مٹانے والے ہیں جب تک کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 550۔ محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعے تک درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 551۔ عمر بن اسحاق کے والد اسحاق بن عبداللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کر رہا ہو تو 5 نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان کے عرصے میں ہونے والے گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 552۔ عبد الرحمن بن مہدی نے کہا، ہمیں معاویہ بن صالح نے ربیعہ بن یزید کے حوالے سے ابو ادریس خولانی سے حدیث بیان کی، انہوں نے عتبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ اسی طرح معاویہ نے کہا، مجھے ابو عثمان نے جبیر بن نفیر سے، انہوں نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا، ہمارے ذمے اونٹ چرانے کا کام تھا، میری باری آئی تو میں شام کے وقت ان کو چرا کر واپس لایا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کھڑے ہو کر لوگوں کو کچھ ارشاد فرما رہے تھے، مجھے آپ کی یہ بات سننے کو ملی، جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا، کیا خوب بات ہے یہ، تو میرے سامنے ایک کہنے والا کہنے لگا، اس سے پہلی والی بات اس سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کہا، میں نے دیکھا ہے تم ابھی آئے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے فرمایا تھا، تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے
یا خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر یہ کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 553۔ زید بن حباب نے معاویہ بن صالح سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد پچھلی روایت کے الفاظ ہیں، البتہ انہوں نے اس طرح کہا، جس نے وضو کیا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 554۔ خالد بن عبداللہ نے عمر بن یحییٰ بن عمارہ سے، انہوں نے اپنے والد یحییٰ بن عمارہ سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہیں شرف صحبت حاصل تھا۔ یحییٰ بن عمارہ نے کہا، حضرت عبداللہ بن زید سے کہا گیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب وضو کر کے دکھائیں۔ اس پر انہوں نے پانی کا ایک برتن منگوایا، اسے جھکا کر اس میں سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی انڈیلا اور انہیں 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ ڈال کر پانی نکالا اور ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی کھینچا، یہ 3 بار کیا، پھر اپنا ہاتھ ڈال کر پانی نکالا اور اپنا چہرہ 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ ڈال کر پانی نکالا اور اپنے بازو کوہنیوں تک 2 بار دھوئے، تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ کسی عضو کو 2 بار دھونا بھی جائز ہے۔ پھر ہاتھ ڈال کر پانی نکالا اور اپنے سر کا مسح کیا، اور آپ اپنے دونوں ہاتھ سر پر آگے سے پیچھے کو اور پیچھے سے آگے کو لائے، ایک طرف مسح کرنا اور اسی ہاتھ کو دوبارہ واپس لانا مستحب ہے۔ پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے، پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اسی طرح تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 555۔ خالد بن عبداللہ کے بجائے سلیمان بن بلال نے عمر بن یحییٰ سے باقی ماندہ پچھلی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی، اس میں ٹخنوں تک کے الفاظ نہیں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 556۔ مالک بن انس نے عمر بن یحییٰ کی سند سے یہی روایت بیان کی اور کہا انہوں نے 3 بار کلی کی اور ناک جھاڑی، انہوں نے ایک ہی چلو سے کے الفاظ ذکر نہیں کیے، دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے کو لائے اور پیچھے سے آگے کو لائے کے بعد یہ الفاظ بڑھائے، انہوں نے سر کے اگلے حصے سے مسح شروع کیا اور دونوں ہاتھ گدے تک لائے، پھر ان کو واپس کر کے اسی جگہ تک لائے جہاں سے شروع کیا تھا، اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 557۔ بحث نے وہیب سے اور اس نے عمر بن یحییٰ سے سابقہ راویوں کی اسناد کی طرح حدیث بیان کی اور اس میں کہا اور انہوں نے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور ناک جھاڑی 3 چلو پانی سے، اور یہ بھی کہا پھر سر کا مسح کیا اور آگے سے پیچھے کو اور پیچھے سے آگے کو مسح کیا 1 بار۔ بحث نے کہا وہیب نے یہ حدیث مجھے املا کرائی، اور وہیب نے کہا عمر بن یحییٰ نے یہ حدیث مجھے 2 بار یعنی 2 مختلف موقعوں پر املا کرائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 558۔ ہارون بن سعید ایلی اور ابو طاہر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابن وہب نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا مجھے عمر بن حارث نے خبر دی کہ حبان بن واسع نے انہیں حدیث سنائی، کہا ان کے والد نے ان سے بیان کیا، کہا انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی انصاری رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے وضو کیا تو کلی کی، پھر ناک جھاڑی، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا اور اپنا دایاں ہاتھ 3 بار اور دوسرا بھی 3 بار دھویا، اور سر کا مسح اس پانی سے کیا جو ہاتھ میں بچا ہوا نہیں تھا، اور اپنے پاؤں دھوئے حتیٰ کہ ان کو اچھی طرح صاف کر دیا۔ اسی سند کے ایک راوی ابو طاہر نے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا ہمیں ابن وہب نے عمر بن حارث سے یہ حدیث سنائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 559۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی ٹھوس چیز یعنی پتھر، ڈھیلا
ٹائلٹ پیپر وغیرہ سے استنجا کرے تو طاق عدد میں کرے، اور جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو ناک میں پانی ڈالے پھر ناک جھاڑے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 560۔ حمام بن منبہ سے منقول ہے، انہوں نے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائی۔ پھر انہوں نے کچھ احادیث بیان کی، ان میں سے یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو دونوں نتنوں سے ناک میں پانی کھینچے پھر ناک جھاڑے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 561۔ مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے ابو ادریس خولانی سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرے وہ ناک جھاڑے اور جو استنجا کرے وہ طاق عدد میں کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 562۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا مجھے ادریس خولانی نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دونوں سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی پچھلی حدیث کی طرح۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 563۔ عیسیٰ بن طلحہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو 3 بار ناک جھاڑے، شیطان اس کی ناک کے بانسوں پر رات گزارتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 564۔ ابو زبیر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب ٹھوس چیز سے استنجا کرے تو طاق عدد میں کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 565۔ مخرمہ بن بکیر نے اپنے والد سے، انہوں نے شداد کے آزاد کردہ غلام سالم سے روایت کی، انہوں نے کہا جس دن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فوت ہوئے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما ان کے ہاں آئے اور ان کے پاس وضو کیا تو انہوں نے فرمایا عبد الرحمن خوب اچھی طرح وضو کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا وضو کے پانی سے تر نہ ہونے والی ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 566۔ ایک اور سند سے محمد بن عبد الرحمن نے شداد بن ہاد کے آزاد کردہ غلام ابو عبداللہ سالم سے روایت بیان کی کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکورہ بالا فرمان نقل کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 567۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ محریک کے آزاد کردہ غلام سالم نے مجھے بتایا کہ میں اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے جنازے کے لیے نکلے تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے دروازے سے گزرے، وہاں ٹھہرے، وضو کے لیے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما اندر گئے، پھر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مذکورہ بالا روایت سنائی، پھر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مذکورہ بالا روایت سنائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 568۔ نعیم بن عبداللہ نے شداد بن ہاد کے آزاد کردہ غلام سالم سے روایت کی، انہوں نے کہا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، پھر اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 569۔ جریر نے منصور سے، انہوں نے ہلال بن یساف سے، انہوں نے ابو یحییٰ مصطع الاعرج سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے واپس آئے، راستے میں جب ہم ایک پانی والی منزل پر پہنچے تو عصر کے وقت کچھ لوگوں نے جلدی کی، وضو کیا تو جلدی میں تھے، ہم ان تک پہنچے تو ان کی ایڑیاں اس طرح نظر آ رہی تھیں کہ انہیں پانی نہیں لگا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا ان ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، وضو اچھی طرح کیا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 570۔
منصور کے دوسرے شاگرد سفیان اور شعبہ کے حوالے سے بھی باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی گئی، جس میں شعبہ نے خوب اچھی طرح وضو کرو کے الفاظ بیان نہیں کیے، اور اس کی حدیث کی سند میں ہے ابو یحییٰ اعرج سے روایت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 571۔ یوسف بن ماہک نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہا ایک سفر کے دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، آپ ہمارے پاس پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ ہم میں سے کچھ لوگ اپنے پاؤں پر جلدی میں ہاتھ پھیرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، ان ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 572۔ ربیع بن مسلم نے محمد بن زیاد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے اپنی ایڑی نہیں دھوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 573۔ شعبہ نے محمد بن زیاد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو وضو کے برتن سے وضو کرتے دیکھا تو کہا، وضو اچھی طرح کرو، میں نے حضرت ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ہونچوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 574۔ سہیل کے والد ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 575۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ایک شخص نے وضو کیا تو اپنے پاؤں پر ایک ناخن جتنی جگہ چھوڑ دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا اور فرمایا، واپس جاؤ اور اپنا وضو خوب اچھی طرح کرو۔ وہ واپس آیا، یعنی حکم پر عمل کیا، پھر نماز پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 576۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک مسلم یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ جنہیں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کیا تھا خارج ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ سارے گناہ جو اس کے ہاتھوں نے پکڑ کر کیے تھے خارج ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ جو اس کے پیروں نے چل کر کیے تھے خارج ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر نکلتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 577۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے اس کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 578۔ عمارہ بن غزیہ انصاری نے نعیم بن عبداللہ مجمر سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے دیکھا، انہوں نے اپنا چہرہ دھویا اور اچھی طرح وضو کیا، پھر اپنا دایاں بازو دھویا حتیٰ کہ اوپر بازو کی ابتدا تک پہنچے، پھر اپنا بایاں بازو دھویا حتیٰ کہ اوپر بازو کی ابتدا تک پہنچے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنا دایاں پاؤں دھویا حتیٰ کہ اوپر پنڈلی کی ابتدا تک پہنچے، پھر اپنا بایاں پاؤں دھویا حتیٰ کہ اوپر پنڈلی کی ابتدا تک پہنچے، پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا، اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اچھی طرح وضو کرنے کی وجہ سے تم لوگ ہی روشن چہروں اور سفید چمکدار ہاتھ پاؤں والے ہوگے، لہذا تم میں سے جو اپنے چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشنی اور سفیدی کو آگے تک بڑھا سکے بڑھا لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 579۔ سعید بن ابی ہلال نے نعیم بن عبداللہ سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اپنا چہرہ اور بازو دھوئے یہاں تک کہ کندھوں کے قریب پہنچ گئے، پھر انہوں نے اپنے پاؤں دھوئے یہاں تک کہ اوپر پنڈلیوں تک لے گئے، پھر کہا
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میری امت کے لوگ قیامت کے دن وضو کے اثر سے روشن چہروں اور سفید چمکدار ہاتھ پاؤں کے ساتھ آئیں گے، لہٰذا تم میں سے جو اپنی روشنی کو آگے تک بڑھا سکتا ہے بڑھا لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 580۔ مروان نے ابو مالک اشجعی سعد بن طارق سے، انہوں نے ابو حازم سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض عدن سے ایلا تک کے فاصلے سے زیادہ وسیع ہے، اور اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد ملے دودھ سے زیادہ شیریں ہے، اور اس کے برتن ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں۔ یہ خالصتاً میری امت کے لیے ہے، اس لیے میں امت کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اس سے روکوں گا، جیسے آدمی اپنے حوض سے لوگوں کے اونٹوں کو روکتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا اس دن آپ ہمیں پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہاری ایک علامت ہوگی جو دوسری کسی امت کی نہیں ہوگی، تم وضو کے اثر سے چمکتے ہوئے چہرے اور ہاتھ پاؤں کے ساتھ میرے پاس آؤ گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 581۔ مروان کے بجائے ابن فضیل نے ابو مالک اشجعی سے، انہوں نے ابو حازم سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میرے پاس حوض پر آئے گی، اور میں اسی طرح دوسرے لوگوں کو اس حوض سے دور ہٹاؤں گا، جیسے آدمی دوسرے آدمی کے اونٹوں کو اپنے اونٹوں سے ہٹاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، کیا آپ ہمیں پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تمہاری ایک نشانی ہوگی جو تمہارے سوا کسی اور کی نہیں ہوگی، تم میرے پاس وضو کے اثرات سے روشن چہرے اور چمکدار ہاتھ پاؤں کے ساتھ آؤ گے، تم میں سے ایک گروہ کو زبردستی میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا تو وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے، اس پر میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ میرے ساتھیوں میں سے ہیں۔ ایک فرشتہ مجھے جواب دے گا اور کہے گا، کیا آپ جانتے ہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کام ایجاد کیے تھے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 582۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میرا حوض ایلا سے عدن تک کے فاصلے سے زیادہ وسیع ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس سے اسی طرح دوسرے لوگوں کو ہٹاؤں گا جس طرح آدمی اجنبی اونٹوں کو اپنے حوض سے ہٹاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اور کیا آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم میرے پاس روشن چہرے اور چمکتے ہوئے سفید ہاتھ پاؤں کے ساتھ آؤ گے، یہ علامت تمہارے سوا کسی اور میں نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 583۔ اسماعیل بن جعفر نے علا سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں آئے اور فرمایا، اے ایمان والی قوم کے گھرانے، تم سب پر سلامتی ہو، اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو بھی دیکھا ہوتا۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم میرے ساتھی ہو، اور ہمارے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے۔ اس پر انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو جو ابھی دنیا میں نہیں آئے کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ، اگر کالے سیاہ گھوڑوں کے درمیان کسی سفید چہرے اور سفید پاؤں والے گھوڑے ہوں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، وہ وضو کی بنا پر روشن چہروں، سفید ہاتھ پاؤں کے ساتھ آئیں گے، اور میں حوض پر ان کا پیشرو ہوں گا۔ خبردار، کچھ لوگ یقیناً میرے حوض سے پرے ہٹائے جائیں گے، جیسے کہیں اور کا بھٹکا ہوا اونٹ جو گلے کا حصہ نہیں ہوتا پرے ہٹا دیا جاتا ہے۔ میں ان کو آواز دوں گا، دیکھو ادھر آ جاؤ، تو کہا جائے گا، انہوں نے آپ کے بعد اپنے قول و عمل کو بدل لیا تھا، تو میں کہوں گا، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 584۔ اسماعیل کے بجائے عبد العزیز دراوردی اور مالک نے علا سے، انہوں نے اپنے والد عبد الرحمن سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا، اے ایمان والی قوم کے دیار،
تم سب پر سلامتی ہو، ہم بھی اگر اللہ نے چاہا تو تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ اس کے بعد اسماعیل بن جعفر کی روایت کی طرح ہے۔ ہاں، مالک کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، تو کچھ لوگوں کو میرے حوض سے ہٹایا جائے گا۔ الا یعنی خبردار کے بجائے فا یعنی تو کا لفظ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 585۔ ابو حازم سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑا تھا اور وہ نماز کے لیے وضو کر رہے تھے۔ وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے یہاں تک کہ بغل تک پہنچ جاتا۔ میں نے ان سے پوچھا اے ابو ہریرہ یہ کس طرح کا وضو ہے؟ انہوں نے جواب دیا اے فروخ کی اولاد یعنی اے بنی فارس، تم یہاں ہو، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم لوگ یہاں کھڑے ہو تو میں اس طرح وضو نہ کرتا۔ میں نے اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا مومن کا زیور وہاں پہنچے گا جہاں اس کے وضو کا پانی پہنچے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 586۔ اسماعیل نے بیان کیا کہ انہیں اللہ نے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز سے آگاہ نہ کروں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند فرماتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناگواریوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، مساجد تک زیادہ قدم چلنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، سو یہی رباط یعنی شیطان کے خلاف جنگ کی چھاونی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 587۔ بجائے اسماعیل کے مالک و شعبہ نے اسی سند کے ساتھ علا بن عبد الرحمن سے روایت کی۔ شعبہ کی حدیث میں رباط کا تذکرہ نہیں ہے، جبکہ مالک کی حدیث میں 2 بار ہے۔ یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 588۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں مسلمانوں کو زہیر کی روایت میں ہے کہ اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 589۔ مسعر نے مقدام بن شریح سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو کس بات یعنی کام سے آغاز فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا مسواک سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 590۔ سفیان نے مقدام بن شریح سے باقی ماندہ سابقہ سند سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لاتے تو مسواک سے آغاز فرماتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 591۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو مسواک کا ایک کنارہ آپ کی زبان پر تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 592۔ حشیم نے حسین سے، انہوں نے ابو وائل سے، انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنا دہن مبارک مسواک سے اچھی طرح صاف فرماتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 593۔ منصور اور اعمش دونوں نے ابو وائل سے، انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے، آگے سابقہ روایت کی طرح ہے، لیکن انہوں نے تہجد کے لیے کے الفاظ روایت نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 594۔ سفیان نے منصور کے حوالے سے اور حسین اور اعمش نے بھی منصور کی طرح ابو وائل سے اور انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنا دہن مبارک مسواک سے اچھی طرح صاف فرماتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 595۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ابو متوکل کو بتایا کہ انہوں نے ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گزاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں اٹھے، باہر نکلے اور آسمان پر نظر ڈالی، پھر سورہ آل عمران کی آیت
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار تلاوت کی اور فقنا عذاب النار تک پہنچے، پھر گھر لوٹے اور اچھی طرح مسواک کی اور وضو فرمایا، پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی، پھر لیٹ گئے، پھر کھڑے ہوئے، باہر آسمان کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ یہ آیت پڑھی، پھر واپس آئے، مسواک کی اور وضو فرمایا، پھر کھڑے ہو کر اور نماز پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 596۔ ابن عیینہ نے زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا فطرت کے خصائل 5 ہیں، یا 5 چیزیں فطرت کا حصہ ہیں: ختنہ کرانا، زیر ناف بال مونڈنا، ناخن تراشنا، بغل کے بال اکھیڑنا اور مونچھ کترنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 597۔ مجھے یونس نے ابن شہاب زہری سے خبر دی، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا خصائل فطرت 5 ہیں: ختنہ کرانا، زیر ناف بال مونڈنا، مونچھ کترنا، ناخن تراشنا اور بغل کے بال اکھیڑنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 598۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہمارے لیے مونچھیں کترنے، ناخن تراشنے، بغل کے بال اکھیڑنے اور زیر ناف بال مونڈنے کے لیے وقت مقرر کر دیا گیا کہ ہم ان کو 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 599۔ عبید اللہ نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھیں اچھی طرح تراشو اور داڑیاں بڑھاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 600۔ ابو بکر بن نافع نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں اچھی طرح تراشنے اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 601۔ عمر بن محمد نے نافع کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکوں کی مخالفت کرو، مونچھیں اچھی طرح تراشو اور داڑیاں بڑھاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 602۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھیں اچھی طرح کاٹو اور داڑیاں بڑھاؤ، مجوس کی مخالفت کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 603۔ قتیبہ بن سعید، ابو بکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب نے کہا ہمیں وکیع نے زکریا بن ابی زائدہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے مصعب بن شیبہ سے، انہوں نے طلق بن حبیب سے، انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں خصائل فطرت میں سے ہیں: مونچھیں کترنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی کھینچنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، بغل کے بال اکھیڑنا، زیر ناف بال مونڈنا، پانی سے استنجا کرنا۔ زکریا نے کہا مصعب نے بتایا 10ویں چیز میں بھول گیا ہوں لیکن وہ کلی کرنا ہو سکتا ہے۔ قتیبہ نے یہ اضافہ کیا کہ وکیع نے کہا انتقاض الماء کے معنی استنجا کرنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 604۔ ابو قریب نے بیان کیا ہمیں ابو زائدہ کے بیٹے نے اپنے والد ابو زائدہ سے خبر دی، انہوں نے مصعب بن شیبہ سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث روایت کی، البتہ ابن ابی زائدہ نے کہا ان کے والد نے کہا میں 10ویں بات بھول گیا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 605۔ اعمش کے 2 شاگرد وکیع اور ابو معاویہ کی سندوں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ الفاظ ابو معاویہ کے شاگرد یحییٰ بن یحییٰ کے ہیں کہ ان یعنی سلمان رضی اللہ عنہ سے طنزاً کہا گیا تمہارے نبی نے تم لوگوں کو ہر چیز کی تعلیم دی ہے، یہاں تک کہ قضاء حاجت کے طریقے بھی
کہا، انہوں نے جواب دیا، ہاں ہمیں سب کچھ سکھایا ہے۔ آپ نے ہمیں منع فرمایا ہے ہم پاخانے یا پیشاب کے وقت قبلے کی طرف رخ کریں، یا دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، یا استنجے میں 3 پتھروں سے کم استعمال کریں، یا ہم گوبر یا ہڈی سے استنجا کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 606۔ اعمش کے ایک اور شاگرد سفیان نے ان سے اور منصور سے، ان دونوں نے ابراہیم سے، انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے، انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، مشرکوں نے ہم سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا ساتھی ہر چیز سکھاتا ہے، یہاں تک کہ تمہیں قضاء حاجت کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں انہوں نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم میں سے کوئی اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرے یا قبلے کی طرف منہ کرے، اور آپ نے ہمیں گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے روکا ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے تم میں سے کوئی 3 پتھروں سے کم کے ساتھ استنجا نہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 607۔ ابو زبیر نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہڈی یا لید کے ذریعے سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 608۔ زہیر بن حرب اور ابن نمیر دونوں نے کہا، ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث سنائی، نیز یحییٰ بن یحییٰ نے ہمیں حدیث سنائی، الفاظ انہی کے ہیں۔ کہا، میں نے سفیان بن عیینہ سے پوچھا، کیا آپ نے زہری سے سنا کہ انہوں نے عطا بن یزید لیثی سے، انہوں نے حضرت ابو ایوب سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضاء حاجت کی جگہ پر آؤ تو نہ قبلے کی طرف منہ کرو اور نہ اس کی طرف پشت کرو، پیشاب کرنا ہو یا پاخانہ، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کیا کرو۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم شام گئے تو ہم نے بیت الخلا قبلہ رخ بنے ہوئے پائے، ہم اس سے رخ بدلتے اور اللہ سے معافی طلب کرتے تھے۔ سفیان نے کہا، ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 609۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کی جگہ پر بیٹھے تو نہ قبلے کی طرف منہ کرے اور نہ ہی اس کی طرف پشت کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 610۔ یحییٰ بن سعید نے محمد بن یحییٰ سے، انہوں نے اپنے چچا واسع بن حبان سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنی پشت قبلے کی طرف لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں نے اپنی نماز پوری کر لی تو اپنا پہلو بدل کر ان کی طرف منہ کر لیا، تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کچھ لوگ کہتے ہیں جب تم قضاء حاجت کے لیے بیٹھو، جو بھی ہو، قبلے کی طرف اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھو۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حالانکہ میں گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ قضاء حاجت کے لیے 2 اینٹوں پر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 611۔ محمد بن یحییٰ بن حبان نے اپنے چچا واسع بن حبان سے، اور وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں اپنی بہن یعنی ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تھے، شام کی طرف رخ، قبلے کی جانب پشت کیے ہوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 612۔ حمام نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے والد حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، ابو قتادہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی پیشاب کرتے وقت اپنا عضو خاص دائیں ہاتھ میں نہ پکڑے، نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، اور نہ پانی پیتے وقت برتن میں سانس لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 613۔ ہشام دستوائی نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے باپ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو تو اپنا عضو خاص اپنے دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 614۔ ایوب نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے والد حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی برتن میں سانس لے یا اپنی شرمگاہ کو اپنا دایاں ہاتھ لگائے،
یا اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 615۔ ابو احوص نے اشعث سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے مسروق سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو وضو میں جب آپ کنگھی کرتے تو کنگھی کرنے میں، اور جب آپ جوتا پہنتے تو جوتا پہننے میں دائیں طرف سے آغاز کرنا پسند فرماتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 616۔ اشعث کے ایک دوسرے شاگرد شعبہ نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام معاملات میں اپنے جوتے پہننے، اپنی کنگھی کرنے اور اپنے وضو کرنے میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا پسند فرماتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 617۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دو سخت لعنت والے کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول، سخت لعنت والے وہ دو کام کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان لوگوں کی گزرگاہ میں یا ان کی سایہ دار جگہ میں جہاں وہ آرام کرتے ہیں قضائے حاجت کرتا ہے، یعنی لوگ ان دونوں کاموں پر اس کو سخت برا بھلا کہتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 618۔ خالد حذا نے عطا بن ابی میمونہ سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک احاطے میں داخل ہوئے اور آپ کے پیچھے ایک لڑکا بھی چلا گیا جس کے پاس وضو کا برتن تھا، وہ ہم میں سب سے چھوٹا تھا، اس نے اسے ایک بیری کے درخت کے پاس رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کی اور پانی سے استنجا کر کے ہمارے پاس تشریف لائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 619۔ دو مختلف سندوں سے شعبہ سے روایت ہے، انہوں نے عطا بن ابی میمونہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے خالی جگہ جاتے تو میں اور میری جیسا ایک لڑکا پانی کا برتن اور ایک نیزہ اٹھاتے اور دور تک آپ کا ساتھ دیتے اور آپ پانی سے استنجا کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 620۔ شعبہ کے بجائے روح بن قاسم کی سند سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے کھلی جگہ تشریف لے جاتے تو میں آپ کے لیے پانی لے جاتا، آپ اس سے استنجا کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 621۔ ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے حمام سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا تو ان سے کہا گیا آپ یہ کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ اعمش نے کہا ابراہیم نے بتایا کہ لوگوں یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کو یہ حدیث بہت پسند تھی، کیونکہ جریر رضی اللہ عنہ سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ سورہ مائدہ میں آیت وضو نازل ہوئی تھی اور آپ کا یہ عمل اس کے بعد کا تھا جو آیت سے منسوخ نہیں ہوا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 622۔ ابو معاویہ کے بجائے اعمش کے دیگر متعدد شاگردوں عیسیٰ بن یونس، سفیان اور ابن مسر نے بھی ابو معاویہ سے حدیث کے ہمانہ حدیث بیان کی، البتہ عیسیٰ اور سفیان کی حدیث میں ہے ابراہیم نخعی نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کو یہ حدیث بہت پسند تھی کیونکہ جریر رضی اللہ عنہ سورہ مائدہ کے اترنے کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 623۔ اعمش نے شقیق سے اور انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ ایک خاندان کے کوڑا پھینکنے کی جگہ پر پہنچے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو میں دور ہٹ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب آ جاؤ، میں قریب ہو کر دوسری طرف رخ کر کے آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور موضوع پر مسح کیا، یعنی قریب کھڑا کرنے کا مقصد اس کی اوٹ لینا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 624۔ منصور نے ابو وائل شقیق سے روایت کی، انہوں نے کہا
کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پیشاب کے بارے میں سختی کرتے تھے اور بوتل میں پیشاب کرتے تھے اور کہتے تھے بنی اسرائیل کے کسی آدمی کی جلد پر پیشاب لگ جاتا تو وہ کھال کے اتنے حصے کو کینچی سے کاٹ ڈالتا تھا۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ تمہارا صاحب یعنی استاد اس قدر سختی نہ کرے۔ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو آپ دیوار کے پیچھے کوڑا پھینکنے کی جگہ پر آئے۔ آپ اس طرح کھڑے ہو گئے جس طرح تم میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہے، پھر آپ پیشاب کرنے لگے تو میں آپ سے دور ہو گیا۔ آپ نے مجھے اشارہ کیا تو میں آ گیا اور آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا حتیٰ کہ آپ فارغ ہو گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 625۔ مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کو نکلے، ان کے پیچھے مغیرہ رضی اللہ عنہ پانی کا ڈول لے کر گئے اور آپ جب حاجت سے فارغ ہوئے تو پانی ڈالا آپ پر یعنی وضو کے وقت، پھر وضو کیا اور مسح کیا موضوع پر۔ ابن رمح کی روایت میں یوں ہے کہ پانی ڈالا آپ پر یہاں تک کہ آپ فارغ ہوئے حاجت سے یعنی وضو سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 626۔ یحییٰ بن سعید کے ایک دوسرے شاگرد عبد الوہاب نے اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے، اپنے سر کا مسح کیا، پھر موزوں پر مسح کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 627۔ اسود بن ہلال نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور قضاء حاجت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں نے اس برتن سے جو میرے پاس تھا پانی ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے موضوع پر مسح کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 628۔ ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے مسلم بن سبئی حمدانی سے، انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے فرمایا اے مغیرہ پانی کا برتن لے لو، میں نے برتن لے لیا، پھر آپ کے ساتھ نکلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے یہاں تک کہ مجھ سے اوجھل ہو گئے، قضاء حاجت کی، پھر آپ واپس آئے، آپ نے تنگ آستینوں والا شامی جبہ پہنا ہوا تھا، آپ اس کی آستین سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کرنے لگے مگر وہ جبہ تنگ ثابت ہوا، آپ نے اپنا ہاتھ نیچے سے نکالا، پھر میں نے پانی ڈالا تو آپ نے نماز جیسا وضو فرمایا، پھر آپ نے اپنے موضوع پر مسح کیا، پھر نماز پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 629۔ اعمش سے ابو معاویہ کے بجائے عیسیٰ بن یونس نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے نکلے، جب واپس آئے تو میں پانی کا برتن لے کر آپ کو ملا، میں نے پانی ڈالا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر چہرہ دھویا، پھر ہاتھ دھونے لگے تو جبہ تنگ نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ جبے کے نیچے سے نکال لیے، ان کو دھویا، سر کا مسح کیا اور اپنے موضوع پر مسح کیا، پھر ہمیں نماز پڑھائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 630۔ زکریا نے عامر شعبی سے روایت کی، کہا مجھے عروہ بن مغیرہ نے اپنے والد حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی، کہا ایک رات میں سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، تو آپ اپنی سواری سے اترے، پھر پیدل چل دیے یہاں تک کہ رات کی سیاہی میں اوجھل ہو گئے، پھر واپس آئے تو میں نے برتن سے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، آپ نے اپنا چہرہ دھویا، اس وقت آپ اون کا جبہ پہنے ہوئے تھے، آپ اس میں سے اپنے ہاتھ نہ نکال سکے حتیٰ کہ دونوں ہاتھوں کو جبے سے نیچے نکالا، آپ اس میں سے اپنے ہاتھ نہ نکال سکے حتیٰ کہ دونوں ہاتھوں کو جبے کے نیچے سے نکالا اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھوئے اور اپنے سر کا مسح کیا، پھر میں نے آپ کے موزے اتارنے چاہے تو آپ نے فرمایا ان کو چھوڑو، میں نے باوضو ہو کر دونوں پاؤں ان میں ڈالے تھے اور ان پر مسح فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 631۔ عامر شعبی کے ایک دوسرے شاگرد عمر بن ابی زائدہ نے عروہ بن مغیرہ کے حوالے سے ان کے والد سے روایت کی کہ انہوں یعنی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا، آپ نے وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا،
مغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات کی تو آپ نے فرمایا میں نے انہیں باوضو حالت میں یعنی موضوع میں داخل کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 632۔ حمید الطویل نے کہا ہمیں بکر بن عبداللہ مزنی نے حدیث بیان کی، انہوں نے عروہ بن مغیرہ بن شعبہ سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے سے پیچھے رہ گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ پیچھے رہ گیا۔ جب آپ نے قضاء حاجت کر لی تو فرمایا کیا تمہارے ساتھ پانی ہے؟ میں آپ کے پاس وضو کرنے کا برتن لایا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اور چہرہ دھویا، پھر دونوں بازو کھولنے لگے تو جبے کی آستین تنگ پڑ گئی، آپ نے اپنا ہاتھ جبے کے نیچے سے نکالا اور جبہ کندھوں پر ڈال لیا، اپنے دونوں بازو دھوئے اور اپنے سر کے اگلے حصے پگڑی اور موزوں پر مسح کیا، پھر آپ سوار ہوئے اور میں بھی سوار ہوا، ہم لوگوں کے پاس پہنچے تو وہ نماز کے لیے کھڑے تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کو نماز پڑھا رہے تھے اور ایک رکعت پڑھا چکے تھے۔ جب انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا احساس ہوا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ جب انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا احساس ہوا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کرو تو انہوں نے نماز پڑھا دی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، میں بھی کھڑا ہو گیا اور ہم نے وہ رکعت پڑھی جو ہم سے پہلے ہو چکی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 633۔ امیہ بن بسطام اور محمد بن عبد العالی نے کہا ہمیں معتمر نے اپنے والد سے حدیث سنائی، کہا مجھے بکر بن عبداللہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے واسطے سے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع اپنے سر کے سامنے کے حصے اور اپنے امامے پر مسح فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 634۔ محمد بن عبد العالی نے کہا ہمیں معتمر نے اپنے والد سے حدیث سنائی، انہوں نے بکر سے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی روایت بیان کی۔ بکر نے عروہ بن مغیرہ سے حسن کے حوالے سے بھی یہ روایت حاصل کی اور براہ راست بھی سنی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 635۔ یحییٰ بن سعید نے سلیمان تیمی سے، انہوں نے بکر بن عبداللہ سے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی۔ بکر نے کہا میں نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے بلا واسطہ بھی سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے سر کے اگلے حصے پر اور پگڑی پر اور موزوں پر مسح کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 636۔ ابو معاویہ اور عیسیٰ بن یونس نے اعمش سے، انہوں نے حکم سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، انہوں نے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر اور سر ڈھانپنے والے کپڑے پر مسح کیا۔ عیسیٰ کی حدیث میں حکم سے روایت کی اور بلال سے روایت کی کے بجائے مجھے حکم نے حدیث سنائی اور مجھے بلال نے حدیث سنائی کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 637۔ اور یہی روایت مجھ یعنی امام مسلم کو سوید بن سعید نے علی بن موسیر سے اور انہوں نے اعمش سے مذکورہ بالا سند کے ساتھ بیان کی۔ اس میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بجائے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 638۔ عبد الرزاق نے کہا ہمیں سفیان ثوری نے عمر بن قیس ملائی سے حدیث سنائی، انہوں نے حکم بن عتیبہ سے، انہوں نے قاسم بن مخیمرہ سے، انہوں نے شریح بن ہانی سے روایت کی، انہوں نے کہا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس موضوع پر مسح کے بارے میں پوچھنے کی غرض سے حاضر ہوا تو انہوں نے کہا ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات کا وقت مقرر فرمایا۔ عبد الرزاق نے کہا سفیان ثوری جب بھی عمر بن قیس ملائی کا تذکرہ کرتے تو ان کی تعریف کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 639۔
زید بن ابی انیسہ نے حکم سے مذکورہ سند کے ساتھ اس سابقہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 640۔ اعمش نے حکم کے حوالے سے قاسم بن مغیرہ سے اور انہوں نے شریح بن ہانی سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موضوع پر مسح کا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اس مسئلے کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو میں علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مطابق بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 641۔ سلیمان بن بریدہ اسلمی نے اپنے والد سے روایت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھیں اور اپنے موضوع پر مسح فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا آپ نے آج ایسا کام کیا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا؟ آپ نے جواب دیا عمر میں نے عمدن ایسا کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 642۔ عبداللہ بن شقیق نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو اس وقت تک اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک اسے 3 دفعہ دھو نہ لے، کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ رات کے وقت اس کا ہاتھ کہاں کہاں رہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 643۔ وکی اور ابو معاویہ کی سندوں سے اعمش سے روایت ہے، انہوں نے ابو رزین اور ابو صالح سے اور ان دونوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی۔ ابو معاویہ کی روایت میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبکہ وکی کی روایت میں ہے کہا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا، آگے اسی سابقہ روایت کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 644۔ ابو سلمہ نے اور ابن مسیب دونوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مذکورہ بالا روایت کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 645۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان یعنی جابر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو وضو کا پانی نکالنے کے لیے اپنے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 بار اپنے ہاتھ پر پانی ڈالے اور ہاتھ دھوئے، کیونکہ وہ نہیں جانتا اس کے ہاتھ نے کس حالت میں رات گزاری۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 646۔ اعرج محمد علا کے والد عبد الرحمن بن یعقوب، حمام بن منبع اور ثابت بن عیاض سب نے کہا ہمیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی۔ سبھی نے اپنی اپنی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی۔ سبھی کہتے ہیں حتیٰ کہ اس ہاتھ کو دھو لے، اور ان میں سے کسی نے بھی 3 بار کا لفظ نہیں بولا سوائے ان روایات کے جو ہم نے اوپر جابر رضی اللہ عنہ، ابن مسیب، ابو سلمہ، عبداللہ بن شقیق، ابو صالح اور ابو رزین سے بیان کی ہیں، کیونکہ ان سب کی حدیث میں 3 بار کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 647۔ علی بن مسہر نے حدیث بیان کی کہ ہمیں اعمش نے ابو رزین اور ابو صالح سے خبر دی، ان دونوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا زبان کے ساتھ پی لے تو وہ اس چیز کو بہا دے، پھر برتن کو 7 دفعہ دھو لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 648۔ اسماعیل بن زکریہ نے اعمش کے حوالے سے باقی ماندہ مذکورہ سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی، لیکن اسے بہادے کے الفاظ نہیں کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 649۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں پی لے تو وہ اسے 7 دفعہ دھوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 650۔ محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے برتن میں سے کتا پی لے
تو اس کی طہارت یعنی پاک ہونا یہ ہے کہ اسے 7 دفعہ دھوئے، پہلی دفعہ مٹی کے ساتھ دھوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 651۔ حمام بن منبہ نے کہا یہ احادیث ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائی۔ پھر انہوں نے کچھ احادیث بیان کی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے برتن میں سے کتا پی لے تو اس کی پاکیزگی یہ ہے کہ اسے 7 دفعہ دھوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 652۔ عبید اللہ بن معاذ نے ہمیں اپنے والد سے حدیث بیان کی، کہا ہمیں میرے والد نے انہیں شعبہ نے ابو طیاح سے روایت کرتے ہوئے حدیث سنائی، اور انہوں نے مطرف بن عبداللہ سے سنا۔ ابن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، پھر فرمایا ان کا کتوں سے کیا واسطہ ہے؟ پھر لوگوں سے ضروریات کی تفصیل سن کر شکار اور بکریوں کی حفاظت کرنے والے کتے رکھنے کی اجازت دی اور فرمایا جب کتا برتن میں سے پی لے تو اسے 7 مرتبہ دھو اور 8ویں بار، زیادہ روایات میں ہے کہ 1 بار مٹی سے صاف کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 653۔ خالد بن حارث، یحییٰ بن سعید اور محمد بن جعفر سب نے شعبہ سے اسی سند سے اس سابقہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی، البتہ یحییٰ بن سعید کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آپ نے بکریوں کی حفاظت، شکار اور کھیتی کی رکھوالی کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دی۔ یحییٰ کی سوا زرع یعنی کھیتی کا ذکر کسی روایت میں نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 654۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 655۔ ابن سیرین نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا تم سے کوئی ہرگز ساکن پانی میں پیشاب نہ کرے پھر اس میں سے نہائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 656۔ حمام بن منبہ نے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ انہوں نے کچھ احادیث سنائی، ان میں سے ایک یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہوئے پانی میں جو چل نہ رہا ہو پیشاب نہ کرو کہ پھر تم اس میں نہاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 657۔ بکیر بن اشد سے روایت ہے کہ ہشام بن زہرہ کے آزاد کردہ غلام ابو صائب نے انہیں حدیث سنائی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل جنابت نہ کرے۔ ابو صائب نے کہا اے ابو ہریرہ وہ کیا کرے؟ انہوں نے جواب دیا وہ اس میں سے پانی لے لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 658۔ ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک بدوی نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، بعض لوگ اٹھ کر اس کی طرف لپکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے پیشاب کے درمیان میں مت روکو۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے پانی کا ڈول منگوایا اور اسے اس پر بہا دیا، پانی کے ساتھ وہ پیشاب زمین کے اندر چلا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 659۔ یحییٰ بن سعید نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کر رہے تھے کہ ایک بدوی مسجد کے کونے میں کھڑا ہو گیا اور وہاں پیشاب کرنے لگا، لوگ اس پر چلائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ جب وہ فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک بڑا ڈول لانے کا حکم دیا اور وہ ڈول اس پیشاب پر بہا دیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 660۔ اسحاق بن ابی طلحہ نے روایت کی، کہا مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، وہ اسحاق کے چچا تھے، کہا ہم مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران میں ایک بدوی آیا اور اس نے کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کہا کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے درمیان میں مت روکو، اسے چھوڑ دو۔ صحابہ کرام نے اسے چھوڑ دیا حتیٰ کہ اس نے پیشاب کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا یہ مساجد
اس طرح پیشاب یا کسی اور گندگی کے لیے نہیں ہے، یہ تو بس اللہ تعالیٰ کے ذکر، نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہیں، یا جو بھی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر آپ نے لوگوں میں سے ایک کو حکم دیا، وہ پانی کا ڈول لایا اور اسے اس پر بہا دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 661۔ عبداللہ بن نمیر نے ہشام سے، انہوں نے اپنے والد عروج بن زبیر سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ یعنی اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا تھا، آپ ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے اور ان کو گھٹی دیتے۔ آپ کے پاس ایک بچہ لایا گیا، اس نے آپ پر پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس کے پیشاب پر بہا دیا اور اسے رگڑ کر دھویا نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 662۔ جریر نے ہشام سے روایت کی، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شیرخوار بچہ لایا گیا، اس نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوا کر اس پر بہا دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 663۔ ہشام کے ایک اور شاگرد عیسیٰ نے ہشام کی اسی سند سے ابن نمیر کی روایت یعنی 662 کے مطابق روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 664۔ لیث نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے، انہوں نے حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ وہ اپنے بچے کو جس نے ابھی کھانا شروع نہ کیا تھا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسے آپ کی گود میں ڈال دیا تو اس نے پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پانی چھڑکنے سے زیادہ کچھ نہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 665۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا روایت کی اور کہا آپ نے پانی منگوایا اور اسے چھڑکا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 666۔ یونس بن یزید نے کہا مجھے ابن شہاب نے خبر دی، کہا مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ جو سب سے پہلے ہجرت کرنے والی ان عورتوں میں سے تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی، اور عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ جو بنو اسد بن خزیمہ کے ایک فرد ہیں ان کی بہن تھیں، روایت کی۔ انہوں نے کہا انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا بیٹا لے کر حاضر ہوئیں جو ابھی اس عمر کو نہ پہنچا تھا کہ کھانا کھا سکے۔ ابن شہاب کے استاد عبید اللہ نے کہا انہوں یعنی ام قیس نے مجھے بتایا کہ میرے اس بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اسے اپنے کپڑے پر بہا دیا اور اسے اچھی طرح دھویا نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 667۔ خالد نے ابو معشر سے، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے علقمہ اور اسود سے روایت کی کہ ایک آدمی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھہرا، صبح کو وہ اپنا کپڑا دھو رہا تھا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرے لیے کافی تھا کہ اگر تو نے کچھ دیکھا تھا تو اس کی جگہ کو دھو دیتا، اور اگر تو نے اسے نہیں دیکھا تو اس کے ارد گرد تک پانی چھڑک دیتا۔ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ میں اسے یعنی مادہ منویہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اچھی طرح کھرچتی تھی، پھر آپ اس کپڑے میں نماز پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 668۔ اعمش نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود اور حمام سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مادہ منویہ کے بارے میں روایت کی، کہا میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے کھرچ دیتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 669۔ خالد کے بجائے ابو معشر کے دوسرے شاگرد ہشام بن حسان اور ابن ابی عروبہ نے خالد کے ہمانہ روایت کی۔ اسی طرح ابراہیم نخعی کے متعدد دیگر شاگردوں مغیرہ، واصل احدب اور منصور نے اپنی اپنی مختلف سندوں سے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے ابو اسود کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کھرچنے کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح بیان کی جس طرح خالد کی ابو معشر سے روایت یعنی 668 ہے۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 670۔ ابن عیینہ نے منصور سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے حمام سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکورہ بالا روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 671۔ محمد بن بشر نے عمر بن میمون سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے سلیمان بن یسار سے آدمی کے کپڑے کو لگ جانے والی منی کے بارے میں پوچھا کہ انسان اس جگہ کو دھوئے یا پورے کپڑے کو دھوئے، تو انہوں یعنی سلیمان بن یسار نے کہا مجھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے سے منی کو دھوتے، پھر اسی کپڑے میں نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور میں اس میں دھونے کا نشان دیکھ رہی ہوتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 672۔ عبد الواحد بن زیاد، ابن مبارک اور ابن ابی زائدہ نے عمر بن میمون سے سابقہ سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی، البتہ ابن ابی زائدہ کی حدیث کے الفاظ ابن بشر کی طرح یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی خود دھوتے تھے، جبکہ ابن مبارک اور عبد الواحد کی حدیث میں اس طرح ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے دھوتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 673۔ عبداللہ بن شہاب خولانی سے روایت ہے، کہا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہمان تھا، مجھے اپنے دونوں کپڑوں میں احتلام ہو گیا تو میں نے وہ دونوں پانی میں ڈبو دیے۔ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کنیز نے دیکھ لیا اور انہیں بتا دیا، تو انہوں نے میری طرف پیغام بھجوایا اور فرمایا تو نے اپنے دونوں کپڑوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا میں نے نیند میں وہ دیکھا جو سونے والا اپنی نیند میں دیکھتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا تمہیں ان دونوں کپڑوں میں کچھ نظر آیا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا اگر تم کچھ دیکھتے تو اسے دھو ڈالتے۔ میں نے خود کو دیکھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اس کو خشک حالت میں اپنے ناخن سے کھرچ رہی ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 674۔ وکیع نے بیان کیا ہمیں ہشام نے حدیث سنائی اور یحییٰ بن سعید نے ہشام بن عروہ سے روایت کی، کہا مجھے فاطمہ بنت منذر نے حدیث سنائی، انہوں نے اپنی اور ہشام دونوں کی دادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور پوچھا ہم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جاتا ہے تو وہ اس کے بارے میں کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھرچ ڈالے، پھر پانی ڈال کر اسے رگڑے، پھر اس پر پانی بہا دے یعنی دھو لے، پھر اس میں نماز پڑھ لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 675۔ یحییٰ بن عبداللہ بن سالم، مالک بن انس اور عمر بن حارث تینوں نے ہشام بن عروہ کی مذکورہ بالا سند کے ساتھ یہی روایت اسی طرح بیان کی جس طرح یحییٰ بن سعید نے بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 676۔ وکیع نے بیان کیا، کہا ہمیں اعمش نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا میں نے مجاہد کو طاؤس سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی غلطی کی بنا پر عذاب نہیں ہو رہا جس سے بچنا دشوار ہوتا۔ ان میں ایک تو چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا پھر آپ نے ایک تازہ کھجور کی چھڑی منگوائی اور اس کو دو حصوں میں چیر دیا، پھر ایک حصہ اس قبر پر گاڑ دیا اور دوسرا اس دوسری قبر پر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے جب تک یہ دونوں ٹہنیاں سوکھیں گی نہیں ان کا عذاب ہلکا رہے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 677۔ عبد الواحد نے اسی سند سے سلیمان اعمش سے مذکورہ بالا حدیث روایت کی، سوائے اس کے کہ کہا اور دوسرا پیشاب یعنی اپنے کے بغیر کی طرف سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 678۔